اچھا اللہ پہاڑ کا ذکر کئی کو کرا لطیف نقطہ یہ حولا پاکستانی چندی چور بولا قرآن میں غلطی ہے بڑا ملش قرآن کو سمجھا ہی چاہیے اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں اور ملا وہ راہ قرآن میں اعراب کی غلطی ہے نون ساکن کے جگہ تک نہیں لگ گئی بول رہا تو مطلب بے حول ہے تو صحابی کے لکھنے پہ اعتراض نہیں کر رہا خدا کی حفاظت پہ اعتراض کیا بات ہے بالکل حق ہے بالکل حق ہے اور یہ ضلالت کا جملہ کہیں کو بولا معلوم صحابی وہاں پہ نون ساکن ڈالنا تھا نصفان ہونا تھا الف لگا کے اس کو تنوین لگا دیے یہ گرامیٹیکل مسٹیک ہے ویسی رہ گیا اب تک اس کی تصحیح نہیں ہوئی یہ کہیں کو بولنا چاہ رہا اس لیے بولنا چاہ رہا کیونکہ حضور ان پڑھ تھے ورنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بغض نبی دیکھو بدبختوں کے دل میں کتنا ہے نبی کو ان پڑھ ثابت کرنے قرآن غلط ہے بول رہا اور اللہ کو معلوم تھا ایسے چندی چور دنیا میں پیدا ہوں گے اس لیے اللہ قرآن بھیجتے وقت بولا ارے نادانو یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ کتاب ہے ھدی للناس یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے ارے جس میں غلطی ہو وہ ہدایت کیسے بن سکتی ہے کیا بات ہے جس میں غلطی ہو وہ ہدایت کیسے بن سکتی ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ ایمان کیسے بنتا اور جس کو قرآن دینا نہیں آتا وہ نبی کیسے ہوتا جس کو قرآن لکھنا نہیں آتا وہ کاتب وحی کیسا جس کو قرآن بچانا نہیں آتا پھر وہ خدا کیسا کیا بات ہے قرآن بھیجنے والا خدا قرآن اتارنے والا خدا قرآن کی حفاظت کرنے والا خدا قرآن کو لا رہا ہے بنانے والا خدا قرآن کو ھدی للناس بنانے والا خدا یہ پاکستان فتنوں کا مرکز ہی ہے پاکستان سے مراد پاکستان کے مولوی اتنے بد خصلت بد مزاج ہیں وہاں سے ویڈیوز بناتے جاتے یہ بھولے ہندوستانیوں نے بھیجتے جاتے یہ ہمارے قرآن میں غلطی ہوتے ہیں ڈارلنگ اس کے بیانہ نقطوں سے میرا ایمان غارت ہو جاتا ان کا ایمان غارت ہو چکا ہے ان پہ اللہ کی لعنت ہے وہ بدبخت جہنمی کتے ہیں جو قرآن کے تعلق سے ایسی باتیں کرتے نبی کے تعلق سے ایسی باتیں کرتے بولے نبی امی ہے نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے عجیب و غریب قوم ہے بھائی اب یہ میرا موضوع نہیں تھا مگر یہ بیچ میں آ گیا تو ایک 2 منٹ اس پہ بات نبی امی ہے نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے بخاری شریف کے اندر جتنی حدیثیں ہیں کسی کی ماں نے جنا ہے یہ کہہ دے کہ حضور کے یہ عربی میں گرامیٹیکل مسٹیک ہے بول سکتا نہیں بولو بھائی کسی کی ماں نے جنی ہے کہ یہ کہہ دے کہ یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ دیکھو جیسا میں ایک جملہ بول رہا ہوں آج دوپہر میں عشاء کی نماز کے بعد میں 2 رکعت فرض پڑھا اور پھر اس کے بعد ڈنر کر کے پھر میں مغرب کے بعد بریک فاسٹ کرا مولانا یہ جملے وہی بول سکتا ہے جو ان پڑھ ہے بالکل صحیح اگر تو نبی کو ان پڑھ مانتا ہے تو ایسی گرامیٹیکل مسٹیک الفاظ کی بندش میں غلط ہے الفاظ میرے یہاں جمع نہیں ہونا تھا یا واحد ہونا تھا یا واحد نہیں ہونا تھا یا مذکر ہونا تھا مذکر نہیں ہونا تھا یا تسنیہ ہونا تھا تسنیہ نہیں یا مضارع کا صیغہ ہونا تھا یا اسم نہیں یا فعل ہونا تھا یا فعل نہیں یا تسنیہ ہونا تھا اگر تیری ماں نے جنا ہے تو میرے مصطفیٰ کے کلام میں ذرا نکال کے
بھائی ایک طرف ان پڑھ بھی بول رہا اور پھر بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، یہ تو سیاہ ستہ ہے. میرے مصطفیٰ کے نام پر ان کی کلام کو جو جمع کیا گیا وہ حدیث کی 320 کتابیں. کتنی؟ 320 کتابیں ہیں. دنیا پوری امام بخاری کے چمری. ان کی کتاب کو قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ دے رہی. تو اس میں جو الفاظ لکھے وہ امام بخاری کے ہے. بخاری شریف کے اندر جو حدیث ہے وہ کسی مولوی یا ملا کی باتیں لکھی ہوئی ہے یا کسی مفتی کی باتیں لکھی ہوئی ہے. ارے بخاری شریف میں امام بخاری نے کیا کیا؟ اپنے بابا یا دادا کے گھر کا کوئی کلام لا کے جمع نہیں کیا. امام بخاری نے مصطفیٰ کی باتوں کو، مصطفیٰ کے افعال کو جمع کر دیا. تو وہ کتاب قرآن کے بعد سب سے بڑے درجے کی کتاب ہے. تو سن، وہ کتاب کا مرتبہ قرآن کے بعد ہے. تو پھر ایک ان پڑھ ایسی کتاب دنیا کو دے کیسے سکتا ہے؟ کیا بات ہے؟ دنیا کو دے کیسے سکتا ہے؟ اس کو پڑھ پڑھ کے کوئی امام بخاری بن رہا، کوئی جو ہے امام اعظم بن رہا ہے. ان کے حدیثوں کو پڑھ کے کوئی غوث اعظم بن رہا ہے. کوئی جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسا عالم بن رہا ہے. کوئی بندہ نواز جیسا مفسر بن رہا ہے. کوئی امام طحاوی جیسا فقیہ بن رہا ہے. کوئی امام شافعی جیسا امام بن رہا ہے. کوئی امام اعظم ابو حنیفہ جیسا سراج العلماء اور شمس العلماء ہو رہا ہے. اور ظالمو، تم کہتے ہو کہ نبی کو علم نہیں تھا. قرآن کی تفاسیر کو کس نے بیان کیا؟ بخاری اٹھا کے دیکھو. قرآن کی آیات کے ترجمے، وہ مطالب، اس کے راز اور اس کے رموز، اس کے ناسخ، اس کے منسوخ ہونے کی سب سے پہلی بحث آمنہ کے لال نے فرمائی. ایک طرف ان پڑھ بھی کہہ رہا ہے، پھر دوسری طرف نبی سے حدیث بھی لے رہا ہے. یہ عجیب و غریب ملا ہے بھائی. ایک طرف بول رہا ہے کہ میں نے جو انجینئرنگ کی تھی تو 10th سے لے کے انجینئرنگ تک میرا ایک ہی استاذ تھا اور اللہ کا شکر ہے میرا استاذ بالکل جاہل تھا. ابے ملیش، تو جاہل کرے پڑھ کے تو انجینئر بنا کیسا؟ پھر بول رہا ہے کہ میرا استاذ ان پڑھ تھا، نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا. جب وہ لکھنا نہیں جانتا تھا، پڑھنا نہیں جانتا تھا، تو پھر انجینئر بنا کیسا؟ Point to be noted. اب نبی اگر ان پڑھ ہے تو پھر نبی کو پڑھ کے کوئی امام اعظم کیسے بن رہا ہے؟ نبی اگر ان پڑھ ہے تو امام اعظم نے تو نبی کو چھوڑ کے کسی موسیٰ کی کتاب، ابراہیم کی کتاب تو نہیں پڑھی نا. نبی نے تو پیارے مصطفیٰ کی کتاب پڑھی ہے، نبی کے احوال کو پڑھا ہے، نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو پڑھی ہے. تو ذرا سوچو، جو نبی پر نازل ہونے والی کتاب، نبی کی زبان اور خان سے جاری ہونے والے اعمال پڑھنے کے بعد کوئی امام اعظم بن رہا ہے اور کوئی انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا کی شان سے سرفراز ہو رہا ہے. اور سنو، کوئی نبی کی صحبت میں رہے کہ کائنات کی سب سے پہلی فقیہہ عائشہ رضی اللہ عنہا. ارے کوئی نبی کی صحبت میں رہ کے وہ ابو ہریرہ بخاری کی سب سے زیادہ حدیثوں کا راوی بن رہا ہے. دیوانے اس کو بول رہے ہیں حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. ابے ملیش، تیرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو میرے کو پوچھ، میں سمجھا دوں. میرا نبی لکھتا کہیں کو نہیں تھا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. میرا نبی لکھتا کہیں کو نہیں تھا اور میرا نبی لکھواتا کہیں کو تھا. سبحان اللہ. اور میرے نبی کے بارے میں جو الزام لگ رہا ہے کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، میں پوچھا کہیں کو ایسا بولا رہے حولے؟ ان کی کتاب پڑھ کے تو عالم بن رہا، پھر ان کو پڑھنا نہیں آتا کہیں کو بول رہا ہے؟ تو بولے حضور کا استاذ کون ہے؟ او یہاں سے لگ رہا استاذ کون ہے؟ بتائی حضور کا استاذ کون ہے؟ ابھی دو باتیں سن لو.
हुजूर लिखते कहीं को नहीं थे और हुजूर का उस्ताद कहीं को नहीं था। बस में नबी वाले भाई कल ये डाल देना तुम नहीं डाले तो देखो हाँ नोट बाजू मल्लेश की फोटो लगा के डालना हाँ वो पाकिस्तानी की नीचे चिंदी चोर लिखना आगे पता चले अहमद नक्शबंदी ने बात की है ये जुमला सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। मसले को सुनो दोस्तों मेरा नबी लिखता कहीं को नहीं था। चलो कल पूरे चित्तौड़गढ़ वाले मिलके सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, सलमान अजहरी को भी छोड़ा लेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद।